2022 جمعرات کی شب ہے اور ہماری یہ جو مجلس ہے یہ ہماری چوتھی مجلس ہے درس قرآن کی۔ پچھلی جو ہماری گفتگو تھی سورۃ الفاتح کے متعلق تھی اور اس ایک نشست کے اندر نصف گھنٹے کی جو نشست تھی اس نشست کے اندر سورۃ الفاتح کی جو ضروری مباحث تھے وہ میں نے بیان کر دیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ شریف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ بقرہ شریف کے اندر ٹوٹل 286 آیات بینات ہیں اور 40 رکوع ہیں اس کے اندر۔ اور یہ سورت کون سی ہے یہ بات یاد رکھیں، یہ سورت جو ہے تو مکی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ جو ترجمہ غلطی ہو گئی ہے، یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، 286 اس کے اندر آیات بینات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اس کو قتل کیا گیا، اور جس بندے نے قتل کیا تھا اسی بندے نے جا کر مقدمہ دائر کر دیا کہ قاتل پکڑیں کہ قاتل کون ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ان کو کہیں قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ایک گائے ذبح کرے۔ اب انہوں نے آگے سے نکتہ چینیاں شروع کر دی کہ کون سی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کس قسم کی ہو، حالانکہ وہ کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن آگے سے انہوں نے حجت کی ہے گائے کا رنگ کیسا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کا رنگ بتایا، پھر وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ خود آ جائے گا۔ تو اس گائے کا ذکر ہے سورت کے اندر، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ فضائل ہیں، شروع کے اندر ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ شریف کے اندر 1000 امر اور 1000 نہی ہیں، یعنی 1000 ایسی باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور 1000 ایسی باتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں منع کیا ہے، اور 1000 اس کے اندر خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبریں بیان کی ہے۔ اس کے اخذ کرنے میں برکت ہے، یعنی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تلاوت کرتے اس کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور ترک میں حسرت ہے، یعنی جو بندہ اس کو ترک کرتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کے قسمت میں حسرت ہے، یہ وہ کیا ہے، وہ خاسر نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا شیطان اس گھر سے دفع ہو جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بہقی شریف میں سعید ابن منصور نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، جو بندہ سوتے وقت سورہ بقرہ شریف کی 10 آیات بینات تلاوت کرے گا، کبھی بھی پوری زندگی کے اندر اس کو قرآن نہیں بھولے گا۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں منزل بھول جاتی ہے، قرآن پاک ہم بھول جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو آسان سی بات ہے، سورہ بقرہ شریف کی 10 آیات بینات آپ کو رات کو سوتے وقت، جس وقت آپ اپنے بستر کے اوپر جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، 10 آیات بینات پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو قرآن شریف نہیں بھولے گا۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیاتیں بالکل شروع کی ہیں اور آیات الکرسی، ٹھیک ہے، آیات الکرسی اور 4 آیتیں شروع کی اور 2 اس کے بعد کی، یعنی آیات الکرسی کے بعد جو 2 آیاتیں ہیں وہ تلاوت کریں، اور 3 آخر سورت کی، یہ ٹوٹل 10 آیات بینات بنتی ہیں، سوتے وقت اس کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ شریف ہے، میت کو دفن کر کے قبر کے سرانے، میت کو دفن کر کے قبر کے سرانے سورہ بقرہ شریف کی اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیاتیں بیان کی جائیں، پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ میت کے جو سرانوں ہوتے ہیں تو ابتدائی آیات بینات وہاں پر ایک قاری قرآن اس طرح کرتا ہے کہ تلاوت کرتا ہے،
اور پھر جو آخری آیات بینات ہوتی ہیں وہ پاؤں کی طرف قدموں کی طرف کھڑا ہو کر دوسرا قاری تلاوت کرتا ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، یہ روایت ہے طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا شرح الصدور کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ یہ اس آیت کے کچھ یہ جو سورت مبارک ہے اس کے کچھ فضائل تھے۔ سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی علماء مفسرین ہیں سب نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ جادو کا یہ توڑ ہے۔ جس بندے کو یہ شک ہو کہ میرے گھر کے اندر جادو ہے یا میرے اوپر رشتہ دار جادو کرتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو کہتے ہیں یہ جادوگری کے جتنے بھی ٹونے ہوتے ہیں سب کو یہ دفع کر دیتی ہے۔ اس لیے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی قسم کا جادو ہو، آسیب ہو، اثرات ہو، اس سورہ بقرہ شریف کی تلاوت سے اللہ پاک ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترجمہ کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن مجید، لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں کس کے لیے؟ ڈر والوں کے لیے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شروع کے اندر یہ جو میں نے پڑھا ہے الف لام میم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ قرآن پاک کی جو آیات بینات ہیں ان کی تین قسمیں، ایک ہے محکمات، دوسری ہے متشابہات، اور تیسری ہیں مقطعات۔ محکمات کون سی ہیں؟ کہ جن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کیا ہے، فرائض کو بیان کیا ہے، سنتوں کو بیان کیا ہے، روزمرہ زندگی کے اندر ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ قرآن پاک کی 500 آیات بینات ہیں، ان کو کہتے ہیں محکمات۔ ان کے اوپر ایمان بھی رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری قرآن پاک کی آیات ہیں جن کو کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر فقط ایمان رکھا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عرش کے اوپر استوا فرمایا۔ اب استوا کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، جم کر بیٹھ جانا۔ اب ہم اس کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں علی العرش استوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عرش کے اوپر استوا فرمایا، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، معنی کے در پہ ہم نہیں ہوتے کہ کس طرح، کیفیت مجہول ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ آیات بینات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو متشابہات کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ ایمان رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اسی طریقے سے قاف، آ، یا، عین، صاد، یا، سین، الف، لام، میم، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کے متعلق اتقان کے اندر تقریباً 14 اقوال نقل کیے کہ حروف مقطعات کون سے ہیں۔ یعنی یہ ساری بحث کی ہے نا، متشابہات کیا ہوتے ہیں، محکمات کیا ہوتے ہیں، مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق آپ سادی سی یہ بات یاد رکھیں، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ مخلوق خدا میں سے کوئی بندہ بھی اس کے معنی کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے الف لام میم سے کیا مراد ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک کو بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر اس طرح ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قرآن کا بعض حصہ وہ نازل فرمایا جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور یہ ایک مومل بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کسی شخص سے کلام کرو اور اس کو وہ بات سمجھ ہی نہ آئے، تو یہ بات کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے لیے ہم اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور معنی نہیں بیان فرمایا؟ تو یہ تمہاری عقل کی آزمائش ہے۔ یاد رکھیں، بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ سے پوشیدہ رکھی ہیں تاکہ آپ کا غیب کے اوپر ایمان رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، حروف مقطعات جہاں پر بھی ہوں ان کا معنی بس کوئی بھی پوچھے آپ سادی سی بات بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان راز ہیں۔ اور قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ باقی ایک روایت ہے اس کے امام سیوطی نے بھی نقل کی ہے الاتقان کے اندر، اور قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی نقل کیا ہے، جس سے حروف ابجد کی اصل نکلتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت تلاوت فرمائی نا، تو یہود کہنے لگے
یہ اس کو تو ٹوٹل 71 حرف بنتے ہیں، یعنی الف کے اتنے ہیں، لام کے اتنے ہیں، میم کے اتنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹوٹل جو زندگی امت کی جو ٹوٹل معاملات ہیں دین ہے اس کی 71 سال عمر ہے۔ پھر وہ خود ہی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بھی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر باقی جو حروف مقطعات ہیں وہ بتاتے رہے، یہ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ تو آخرکار وہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا، یہ تو اب بات 700 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، معاملہ مشتبہ ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو بعض جو علماء ہیں تو انہوں نے استدلال پکڑا ہے اس بات سے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ نے منع نہیں فرمایا، لہٰذا حروف ابجد کے جو علوم علماء نکالتے ہیں اس روایت سے یہ درست ہیں، الف کے اتنے حروف ہیں، با کے اتنے ہیں، سا کے اتنے ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور بعض علماء سے منع بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر یعنی حروف ابجد کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو دونوں طرح کا بتا دیتا ہوں کہ دونوں علماء موجود ہیں، جو قائلین ہیں وہ بھی موجود ہے اور عدم قائلین بھی، اور دلیل ان کی یہی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر بھی لکھی ہے، اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اتقان کے اندر بھی لکھی ہے۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلند رتبہ، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ اس کا جو مشار علیہ ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، یعنی حصی طور کے اوپر وہ دور ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار علیہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس لحاظ سے یہ دور ہے؟ مانوی لحاظ سے یہ دور ہے، یعنی اسی طور کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، لیکن بلند رتبہ کتاب یعنی رتبہ اس کا بہت بلند ہے، رتبے کے لحاظ سے وہ تم سے بہت دور ہے، بہت عظمت والی ہے، بہت رفعت والی ہے، ٹھیک ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں، لوگ شک کریں تو کرتے رہیں، جگہ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کوئی بھی شک کی۔ ابتدائی زمانے کے اندر بھی لوگ شک کرنے والے موجود تھے، درمیانی زمانے کے اندر بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک لوگ اپنے شک وارد کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے اندر شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ اس قرآن کے اندر متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، ڈر رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر کیا ہدایت ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو قرآن ہدایت ہے یہ سب کے لیے، ہدایت سب کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، لیکن یاد رکھیں اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، بارش برستی ہے، میں آپ کو سادی سی بات بتا دیتا ہوں، بارش برستی ہے تو جو سبزہ اگانے والی زمین ہوتی ہے یا سبزیوں کے اوپر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سبزیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ اگ پڑتی ہیں، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کے اندر مٹھاس آتی ہے، ان کے ہریالی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کی سبزی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ بارش برسی تو کس کے اوپر ہے؟ کلر والی زمین کے اوپر بھی بارش برسی ہے، خشک زمین کے اوپر بھی بارش برسی ہے، لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ سبز، جہاں پر سبزی تھی، جہاں پر ہریالی تھی، جہاں پر فصلیں تھیں۔ تو بالکل یاد رکھیں قرآن ہدایت سب کو دیتا ہے، فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں، تقوی کی تعریف میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آج پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ تقوی یہ جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ حاضر ہو جائیں، اور جس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہیں، یہ تقوی ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، کوئی فائدہ اٹھائے کیا نہ اٹھائے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے متقین کیا کرتے ہیں کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ متقین کون ہیں؟ اب دیکھیں خود اللہ تعالیٰ ان کی ڈیفینیشن بیان فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب کے اوپر۔ یعنی آج کے زمانے کے اندر وہ لوگ نہیں کہ جو صرف مادیت پرستی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ ایک غیب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس غیب کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا غیب جس کے اوپر دلیل قائم کی جاتی ہے، اور وہ غیب کون سا ہے؟ مثال کے طور پر فرشتے ہم سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے غائب ہے، قیامت کا دن ہم سے غائب ہے، قبر حشر ہم سے غائب ہے، میری بات، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کس کے بتانے سے ایمان رکھتے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خبر دی، تو ہم غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بات سمجھ گئے نا؟ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں، قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سنا ہے دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، دیکھی نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کون ہیں؟
جو کیا کرتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اوپر یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو کس طرح قائم کیا جاتا ہے؟ اس کے جو ظاہری آداب ہوتے ہیں پورا پورا ان کو بجا لایا جائے، اور دوسرا ان کے جو باطنی آداب ہیں ان کو بھی پورا پورا بجا لایا جائے۔ نماز کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجد کے اندر داخل ہونا، پھر اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، اچھے طریقے سے سجدہ ادا کرنا، یعنی تمام جتنے بھی ارکان ہیں سب کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں۔ اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اور یہ خیال رکھنا، یہ خوف رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے تو اتنی جرأت پیدا کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اگر یہ نہیں ہو تو کم از کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس طرح نہ ہو تو پھر کم از کم اتنا درجہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کا باطنی ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پر دو باتیں غور سے آپ نے دیکھ، رزق یاد رکھیں، کبھی بھی اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، رزق صرف یہ نہیں ہوتی روٹی جو آپ کھاتے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں عطا فرمائی ہیں وہ بھی رزق ہے، پراپرٹی، کاروبار، جو کچھ، یہ سارا رزق کے اندر آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور رزقنا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی تم مغرور نہ ہو جانا، تم مست نہ ہو جانا، تم یہ نہ کہنا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا، فرما نہیں، جو کچھ تیرے پاس رزق ہے میرا عطا کیا ہو، میں اس کا مالک ہوں، میں نے عارضی طور کے اوپر تجھے دیا ہے، لہٰذا جس راستے پر میں کہوں گا اسی راستے کے اوپر تو نے خرچ کرنا ہے۔ تو دیکھیں رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ میرے رزق میں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو کچھ تمہارے پاس، میں نے آپ کو پہلے رزق کی تعریف بتا دی، مال ہو، اولاد ہو، پراپرٹی ہو، کھانا پینا، سب کچھ رزق کے اندر داخل ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، من تبغیضیہ ہے، یعنی دیکھیں نا بعض اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں خرچ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو اعتدال کے اندر رہنے کو حکم دیتے ہیں، یعنی خرچ کریں، اس طرح نہ خرچ کریں کہ سارا کچھ لٹا دیں اور آپ کی بیوی محتاج ہو جائے، یعنی مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا تو اس میں سے جس مناسب خرچ کریں، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں اور نفلی صدقہ دیں غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو۔ تو خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں، علم عطا کیا ہے تو علم بھی آگے صدقہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کو روحانیت عطا کی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عارفین کو جو میں نے روحانیت عطا کی ہے، جو معرفت کے سمندر عطا کی، وہ اپنے مریدوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جس بندے کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی وہ بندہ وہ نعمت خرچ کرے، لیکن کس طرح؟ اس میں سے خرچ کرے، ساری خرچ نہ کرے۔ یعنی جو بندہ جس کا اہل ہوتا ہے، اب دیکھیں نا میرے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں دیکھوں گا اگر وہ اہل ہے تو میں اس کو سکھاؤں گا۔ دوسرا بندہ آتا ہے میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا وہ اہل ہے تو میں اس کو سکھاؤں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ اہل آدمی کو علم سکھانا، یعنی جو بندہ اہل نہیں ہے اس کو سکھانا، فرمایا خنزیر کے گلے کے اندر کیا ڈالنا ہے؟ قلادہ ہار ڈالنا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت ان کو پکڑیں، ان کو دیں کہ جو نصیحت پکڑنے والے لوگ ہیں، جن کو نصیحت فائدہ دے۔ جن لوگوں کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی ان کے دل جھگڑالو ہیں، ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مور لگ چکی ہے، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان میں سے بعض خرچ کریں۔ آتم طائی اسی طرح کیا کرتا تھا، لوگوں کے اوپر خرچ کرتا تھا اور پھر اس کی بیوی محتاج ہو جاتی تھی، لوگوں کے اوپر خرچ کرتا تھا یہاں تک کہ اپنا مکان بھی بک جاتا تھا۔ وہ اس طرح کرتا ہے، ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا کپڑے کا لیتا اور باہر آ کر بازار کے اندر یا کسی جنگل کے اندر خیمہ بنا کر وہاں پر رہنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر اس کے پاس مال آتا تو پھر نیا گھر بنا لیتا، پھر لوگ کھانے پینے کے لیے آتے تو ان کو پھر صدقہ کر دیتا تھا، اس طرح۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، تاکہ آپ کی اولاد بھی محتاج نہ ہو، آپ خود بھی محتاج نہ ہو۔ تو یاد رکھیں خرچ سے کیا مراد ہے؟ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، لوگوں کو علم سکھانا، لوگوں کو معرفت سکھانا، یہ ساری باتیں خرچ کرنے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو مؤمنین کی صفت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتا ہے ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ کہ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں، جو کچھ رزق میں نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اور وہ کہ ایمان لائیں جو اس پر اے محبوب تمہاری طرف اترا ہے اور جو تم سے پہلے اترا ہے۔ چوتھی صفت ان کی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اترا ہے یعنی تورات، زبور، انجیل، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ کیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ آپ کے بعد اترے گا اس کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، یہ نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا جو تجھ سے پہلے اترا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے اوپر اترا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما دیتا کہ پھر جو کچھ تیرے بعد اترے گا اس کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، یہ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا جو کچھ تیرے اوپر اے میرے محبوب نازل کیا میں نے قرآن اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے اترے تورات، زبور، انجیل اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تورات، زبور، انجیل کے اوپر ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر ہم تفصیلی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر اجمالی اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل برحق کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن جو موجودہ بائبل ہے تو آپ اس کو بک اسٹوری سمجھے، اس کے اوپر بہت ساری خرافات داخل کر دی گئی ہیں، آپ اس کو کہانی کی ایک کتاب سمجھ لیں۔ کہانی کی کتاب کے اندر جس طرح کہیں کہیں قرآن پاک کی آیت نہیں آ جاتی ہے، حدیث پاک آ جاتی ہے، تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث پاک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو موجودہ بائبل ہے نا، تو اس کے اندر کہیں کہیں چند لائنیں آپ کو ملیں گی اصل تورات کی، باقی ساری انہوں نے تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا۔ بہرحال ایمان ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یوقنون ایقان رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، ہمارا ٹائم بھی 10 سے 25 منٹ، اچھا اس بات کے اوپر دیکھیں غور کرنا ہے آپ نے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان نہیں ایقان رکھتے ہیں۔ ایقان اس علم کو کہتے ہیں جس میں ذرے برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اگلا درجہ ایقان کا ذکر فرمایا، کامل یقین کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ آخرت کے اوپر ایمان ہی انسان کا عمل مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے کو پکا جب یقین ہے کہ آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آخرت کے دن ہم خدا کے ذات کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں پر ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، تو دنیا کے اندر تو وہ اچھے اعمال کرے گا۔ لیکن آج دیکھیں نا، پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، آخرت کے اوپر زبان سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ جب تمہارا ایمان ہے تو تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مال کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا۔ جب اس بات کے اوپر تیرا ایمان ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا تھا۔ جب اس بات کے اوپر ایمان ہے تو اپنے علم کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سوال کریں گے تو ہم اس راستے کے اوپر خرچ کیوں نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ایمان اندر موجود نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانچویں صفت رب نے ان کی کیا بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پانچویں صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے اوپر ایقان رکھتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، کلام عرب کے اندر سب سے بیسٹ اور سب سے مضبوط اور سب سے جامع جو لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے۔ یہ فلاح کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ آپ کسی بندے کو کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے فلاح عطا کرے، تو یوں سمجھے دنیا اور آخرت کی ہر خیریت کی دعا آپ نے اس بندے کے لیے کر دی۔ سب سے جامع لفظ ہے فلاح، اور جس بندے کو فلاح نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ فلاح کے اوپر ہیں، تو اس کا ستھرا مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریتیں، ساری خیراتیں، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ ہدایت کے اوپر متقین لوگ کون سے ہیں جن کی یہ صفات ہیں۔ اب دیکھیں، چونکہ وقت ابھی تھوڑا ہے، بہرحال چلو جہاں تک ہمارے بھی 5-7 منٹ باقی ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس سے آگے جو 3 آیات ہیں یہ کھلے کفاروں کے متعلق ہیں، کھلے جو کفار ہوتے ہیں نا ان کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے دلوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر کر دی،
اور ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گٹا ٹوپ اندھیرا رکھ دیا ہے، پردہ ہے، گٹا ٹوپ ایک پردہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر۔ یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل کی ہیں رد کفاروں کے متعلق جو خالص کفار ہیں، یعنی ایک تو منافق ہوتے ہیں نا جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں لیکن باطنی طور پر اندر ان کے دل کے اندر کفر ہوتے ہیں۔ یہ دو آیات بینات اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق نازل کی۔ آگے پھر اس سے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اسے 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، منافقین کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب کے متعلق فرما آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب پتہ ہے کیا، بعض لوگ یہاں پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں اس مقام کے اوپر، وہ اس طرح کرتے ہیں جبر و قدر کی بات کو چھیڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے ڈال دیے تو پھر ان کو جہنم کے اندر کیوں پھینکا گیا ہے؟ ان کو جہنم کے اندر کیوں پھینکا جائے گا؟ جب دیکھیں اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جبر و قدر کی بحث ہے یہ نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، جبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو لائنیں، دو راستے، اور کسی بندے کو ایک راستے کے اوپر آپ مجبور کر دیں اس طرح کہ وہ دوسرا راستہ اختیار ہی نہ کر سکے، اس کو جبر کہتے ہیں۔ تو یہ جبر کی بات تو یار تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتا، جبر کی بات تو تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ احکام نازل نہ فرماتا، قرآن نازل نہ فرماتا، پھر ہم کہتے کہ جبر کی بات ہے، پھر تو کچھ بات بنتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن بھی نازل فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نازل فرمایا، پھر جبر کی بات کہاں پر رہ گئی؟ اس راستے کی طرف حضور نے ان کو بلایا کہ دیکھیں جس راستے کے اوپر تم ہو، بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو پھر تو ہم کہتے ہیں جبر کی بات ان کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا، جس راستے کے اوپر تھے اسی راستے کے اوپر چلے گئے، یہ بات نہیں ہے، یہ جبر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا، دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، عقلی نقلی دلائل دیے ان لوگوں کو۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کی، ابتدا کے اندر مہر نہیں کیے۔ جب ان کے اوپر ساری باتیں واضح ہو چکی، دلیلیں اللہ تعالیٰ ان کو دے چکا، انبیاء ان کی طرف مبعوث فرما چکا، اور یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ برحق ہے۔ دیکھیں نا شروع کے اندر حروف مقطعات آپ نے پڑھے نا، الف لام میم، ان کو اللہ نے کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کیا کہ اے کفار قریش دیکھو تو صحیح، تم روزانہ جو کلام کرتے ہو یہی حروف ہیں، الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، اسی سے تم کلام بناتے ہو۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام حضور علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے بنایا تو دیکھیں نا الف با تا سا تم بھی جوڑ کر کلام اس طرح پیش کر سکو نا۔ اب آپ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یاد رکھیں، ابتدان ان کے دلوں کے اوپر مہر نہیں کی، یہ حق کو جان چکے تھے، قرآن کو حق جان چکے تھے، حضور علیہ السلام کا سچا ہونا ان کو معلوم ہو چکا تھا، اس کے باوجود یہ کیا کرتے رہے؟ اس کے باوجود یہ کفر کرتے رہے، اس کے باوجود یہ مخالفت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے باعث، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باعث، اللہ تعالیٰ نے ان کی عداوت کے باعث، اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی کے باعث، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور بغاوت کے باعث ان کے دلوں کے اوپر مہر فرمائی۔ کَلَّا بَلْ رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہے ان کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کفر کیا تو پھر قیامت کی صبح تک وہ کافر ہی رہے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا کچھ لوگ کافر ہیں انجان، آگے اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ کچھ لوگ کفر کرتے ہیں انجانے میں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے وہ حق کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور بعض وہ کافر ہوتے ہیں جو مکابر ہوتے ہیں، جن کو حق بات جن کے اوپر واضح ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اوپر حق بات واضح ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، حق جان کر پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تبلیغ سے منع نہیں فرمایا کہ آپ تبلیغ نہ کریں، فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جب معاشرے کے اندر آپ اس طرح کریں نا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی میری نصیحت سے پن پذیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی میری نصیحت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بے شک نہ کرے، کوئی بات بھی نہیں۔ آپ کو ثواب ضرور ملے گا ہدایت دینے کا، گفتگو کرنے کا، تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگ کوئی نصیحت اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا، کوئی بات بھی نہیں۔ اور یہ جو مبلغ ہوتے ہیں یاد رکھیں ان کا پتہ ہے انداز کیا ہونا چاہیے، ان کا انداز یہ ہونا چاہیے یہ صدا دیتے رہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ میرے ہاتھ کے اندر گھڑی ہے، کسی کی ہے، مجھے مل گئی ہے، تو میں پتہ ہے کیا کروں گا؟ بازار کے اندر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، بازار کے اندر کھڑا ہو کر میں صدا دوں گا۔ کیا صدا دوں گا؟ میں کہوں گا یار میرے پاس ایک گھڑی ہے، کسی کی گمی ہے، کسی کی گم ہو چکی ہے، مجھ سے لے سکتا ہے، تلاش نہ کرو، میرے پاس ہے۔ تو اب دیکھیں نا وہ 1,00,000 بندہ بازار سے گزر رہا ہے، 2 لاکھ گزر رہا ہے، تو ان میں سے جس بندے کی یہ گھڑی ہوگی وہ ہاتھ کھڑے کرے گا، کہے گا میری ہے، میرے پاس آ جائے گا، لے لے گا مجھ سے۔
تو بالکل نصیحت کرنے والے کا یہی انداز ہونا چاہیے، وہ صدا دیتا رہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوگی، جس کا وہ ورثہ ہوگا، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ ضرور آپ کی بات سنے گا۔ تو فرمایا انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، اور کس وجہ سے نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کی سرکشی اپنی تھی، ان کا کفر اپنا تھا، اس کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی۔ اب یہ ہدایت اٹھانے والے نہیں۔ دیکھیں نا، آخری بات کرتا ہوں، دیکھیں نا یہ جسم ہے نا، جسم ایک روح ہے، ان دونوں سے مرکب ہمارا بدن ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب آپ اس طرح کریں نا کہ جان بوجھ کر ایک ایسا زہر کھا لیں کہ آپ کے جسم کو وہ کیا کرے، ختم کر دے۔ اب آپ نے وہ زہر کھایا ہے، ایسی دوا آپ نے کھا لی ہے کہ جس نے آپ کے جسم کو مفلوج کر دی ہے، اب اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اب اگر میں کہتا ہوں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے سے علاج ناممکن ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کام ہی اپنے جسم کے ساتھ وہ کر دیا، اب یہ علاج کے قابل نہیں رہا، تم نے اتنی زہریلی دوائیں کھا لی ہیں کہ اب یہ علاج کے قابل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ کفر کیا ہے کہ ان کے دل اب بالکل گناہوں کے بوجھ تلے دب کے مردہ ہو چکے ہیں، اب یہ ہدایت اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی کنڈیشن خود انہوں نے اپنی اتنی خراب کر لی تھی کہ اب لا علاج ہو گئے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح آپ جسم کو کچھ کھلاتے ہیں نا، کچھ زہریلی چیز، تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے یاد رکھیں روح ہوتی ہے، اس روح کی ایک زندگی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مرض ایسے ہوتے ہیں جو روح کو تباہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بدعقیدگی کا، منافقت کا، حسد کا، کفر کا جو مرض ان کے دلوں کے اندر تھا، آہستہ 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 ان کی روح کس طرح ہو گئی، مقدر ہو گئی، ان کی روح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ خبر دیتے ہیں کہ اب اس طرح ان کے کفر کے باعث ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اب یہ ہدایت اٹھانے والے نہیں۔ تو جو کچھ ہوا تھا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ یہاں پر 7 آیات بینات مکمل ہو گئیں اور ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میری آج جو گفتگو تھی وہ آیت نمبر 20 تک تھی، یعنی 13 آیات بینات میں نے اور بھی بیان کرنی تھی۔ بہرحال چلو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو گفتگو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو اگلا ہفتہ ہوگا ہمارا جمعرات کا دن، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 13 آیتیں یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس قرآن کو اللہ تعالیٰ دوام نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے نفع عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمد